السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ عصمت اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹے ود آمنہ۔ ہمیشہ میرے منہ سے آپ نے باتیں سنی، فنی باتیں سنی، شرارتی سنی، انسانوں سے ریلیٹڈ سنی، جانوروں سے ریلیٹڈ اور پودوں سے ریلیٹڈ، لیکن آج میں ایسی مخلوق سے ریلیٹڈ بات کرنے والی ہوں جس پہ بولتے ہوئے بھی اکثر لوگ ڈر جاتے ہیں اور اگر ان کو دیکھ لیں تو شاید ان کی روح ہی قبض ہو جائے۔ لیکن آج اسٹے ود آمنہ پہ موجود ہیں ڈاکٹر فرخ شاہ، جو کہ اس مخلوق کو دیکھتے ہیں، اس کو محسوس کرتے ہیں اور ان کی باتوں کو بھی سمجھ جاتے ہیں اور بہت سے انسانی مسائل کا حل کرنے میں مصروف ہیں۔ تو چلیے ان سے بات کرتے ہیں اور اس مخلوق کا میں آپ کو تعارف کرواؤں۔ جنات کہتے ہیں انہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر، لیکن آپ کی سٹوری سننے کے بعد میں یہ جو شکر ہے نا تھوڑا زیادہ ادا کر رہی ہوں کہ میں اس مخلوق کو نہیں دیکھ رہی، تو یہ بھی اللہ کا شکر ہی ہے۔ آپ بالکل اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جب آپ کی ان سے انٹریکشن ہو جاتی ہیں یا آپ کی نظریں ملتی ہیں، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس انسان نے ہمیں دیکھ لیا اور انسان بھی ان کو دیکھ لیتا ہے، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ایک کمیونیکیشن میں آ جاتی ہیں، کبھی کبھی تنگ کرتی ہیں، جس کو کہتے ہیں پیچھے پڑ جانا۔ اب میں آپ سے کچھ کویسچنز ایسے پوچھنا چاہوں گی کہ جو نارمل لوگوں کے ذہن میں اس ٹائم پہ آ رہے ہوں گے مجھے دیکھ کے۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جو جنات ہیں ان کا وجود کیسا ہوتا ہے، کیسے لگتے ہیں؟ آپ جب دیکھتے ہیں تو آپ کے دل پہ دہشت طاری ہوتی ہے یا پھر ان کو نارملی دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ؟ دیکھیں، جنات آتشی مخلوق ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ اب جنات کا جو وجود ہے ظاہری، وہ کسی بھی روپ میں آپ کے سامنے آ سکتے ہیں، جانور کے روپ میں بھی، آپ کے اپنے روپ میں بھی، آپ کے کسی فیملی ممبر کے روپ میں بھی۔ جو ان کا اصل حقیقی جو وجود ہوتا ہے وہ انسانوں اور جانوروں سے ملتا جلتا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، کوئی جن آپ نے دیکھا ہے جو درختوں میں رہنے والا ہے یا گندگی میں رہنے والا ہے، تو اس کا چہرہ انسانوں سے ملتا جلتا ہوگا، آدھا جسم اس کا عورتوں والا ہوگا، آدھا مردوں والا ہوگا، پاؤں اس کے جانوروں جیسے ہوں گے، سر پہ سینگ بھی ہوں گے، کسی کی دم ہوگی، کسی کی دم نہیں ہوگی۔ انسان اور جانور کو ملا کے اگر کوئی مخلوق خلق کر لی جائے تو وہ جنات کے مشابہ ہوتی ہے۔ اور ہیئر سٹائل ان کا، آج کل کے جو ینگ جنریشن لڑکوں کے جو ہیئر سٹائل ہیں وہ جنات کے بڑے مشابہ ہیں۔ اچھا، مطلب یہ سپائکس وغیرہ جو بناتے ہیں لڑکے وہ بھی ان کے ہی ہوتے ہیں جنوں کے؟ جنات کے جو بال ہیں، جو آج کل ہیئر سٹائل چل رہے ہیں بکھرے ہوئے عجیب و غریب بالوں والے، یہ جنات کے ہیئر سٹائل کی کاپیز ہیں۔ اور یہ جو آئی بروز کے اوپر لوگ لڑکے آج کل بلیڈ لگوا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب جنات کی گیٹ اپ کی کاپی کرتے جا رہے ہیں۔ یہ فیشن کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ فیشن جہاں سے آ رہا ہے آپ لوگ اس جگہ تک پہنچ بھی نہیں سکتے۔ آپ لوگوں کو ان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کون لوگ ہیں جو آپ لوگوں میں اس طرح کے جو فیشن ہے ان کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ سر، کیا آپ یہ ساری انفارمیشن ہمیں دے سکتے ہیں اگر میں آپ سے کویشچن کروں کہ مجھے ان لوگوں کے بارے میں جاننا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں؟ میں دے سکتا ہوں، یہ نہیں پتہ آپ کا چینل سینسر کر دیں یا نہ کر دیں، آپ لوگ اس کو چلائیں یا نہ چلائیں۔ میں تو ایک ایسے لوگوں کے بارے میں بولنے کے بعد ان کو اپنی جان کا دشمن بنا بیٹھا ہوں، تو میں تو ان کے خلاف بول رہا ہوں۔ وہ لوگ ہیں الومیناٹی۔ میں نے کسی کے بھی منہ سے سنا ہے نا کہ یہ برے حالات آئیں جی میرے تے جادو ہو گیا، گردے نو درد ہے جی میرے تے جادو ہو گیا، ٹھیک ہے، گھر میں کھانا نہیں ہے کھانے کو تو وہ کہیں گے جی جادو ہو گیا اس لیے نہیں ہے کھانا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا جادو اتنا ہی فاسٹ ہے، اتنا ہی ایزیلی ایکسیسیبل ہے کہ ہر کوئی دوسرے پہ جادو کروانے میں مصروف ہے؟ دیکھیں جی، اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کا خمیازہ کسی پہ ڈالنے کے لیے آسانی سے جادو کو ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں۔ بہت سی چیزوں میں قصوروار ہم خود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میاں بیوی میں آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، خاوند آفس سے آیا، ٹینشن میں تھا ذرا، اس نے بیوی سے کم بات چیت کی، بیوی نے فوراً رات کو بابا جی کو فون کرنا، بابا جی میرے بندے نو کچھ ہو گیا، بابا جی نے کہنا صبح میرے پاس آ جاؤ، صبح جانا ہے، بابا جی نے کہنا بھی چاہے تیری ساس نے، تیری ننان نے تیرے خاوند تے جادو کرتا، لیا ہوئی آنے پیسے، ادھر ہی عورت نے اتار کے سونے کے کڑے رکھ دینے ہیں، سونے کی انگوٹھی، سونے کے کانٹے اتار کے دینے ہیں، بابا جی تعویذ بنا کے دیں۔ اور بابا جی نے کرنا کیا پھر؟ بابا جی نے خالی تعویذ بنا کے دینا، کاغذ فولڈ کر کے دھیے منہ دے وچ رکھ لیا، دنداں دے تھلے دبا لا، دنداں دے تھلے رکھے گی تیرے خامن تیرے نال لین تے سیدھا رہے گا۔ اب وہ یہ نہیں پتا کہ منہ میں تعویذ رکھنے سے اس کا اپنا منہ بند رہے گا، اس کی اپنی زبان کم چلے گی، تو جب وہ بولے گی کم تو اختلافات کم پیدا ہوں گے۔ اب یہ چیزیں لوگ نہیں سمجھتے۔ جادو ایسے نہیں ہو جاتا، جادو کا ایک پورا فنکشن ہے، ٹھیک ہے۔ جادو کرنے کے لیے کوئی جنات یا شیطانی مخلوق کو مامور کیا جاتا ہے اس کام کو سر انجام دینے کے لیے۔ ایسے عاملین آج کل بہت کم ہیں۔ جو کرنے والے ہیں کالا جادو، وہ کبرانی کر رہے ہیں قبروں سے، لوگوں کے ہمزاد کو مامور کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جادو کے بھی اسی طرح سے سمٹمز ہوتے ہیں جیسے کہ عام میڈیکل بیماریوں میں ہوتا ہے۔ میں پہلے بھی بہت سے انٹرویوز میں کہہ چکا ہوں،
آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، منہ اٹھا کے پیروں فقیروں کے پاس نہ جائیں، اپنے مسئلے کو پہلے خود ڈائگنوز کریں، اور جو میں نے ریمیڈیز بتائی ہیں، کالے جادو کا علاج میں بتا چکا ہوں، وہ اپنا آپ گھر بیٹھ کے خود علاج کریں۔ اگر وہ بگڑ چکا ہے یا آپ کے بس سے باہر ہے یا آپ نہیں کرنا چاہتے، پھر کسی اور کے پاس جائیں اور اپنا علاج کروائیں۔ صحیح۔ اچھا سر، ایک سوال ایک میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں نے جب بھی آپ کی کوئی ویڈیو دیکھی ہے نا، زیادہ تر میں آپ بلیک سوٹ میں ہوتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ کہ آپ بلیک کلر پہنتے ہیں؟ میں زیادہ تر وائٹ سوٹ میں ہوتا ہوں، انٹرویوز میں بلیک ہوتا ہوں، کیونکہ وہ جتنے بھی میرے پاس چینلز والے آئے ہیں وہ کہتے ہیں جی بلیک چیز جو ہے نا وہ ایک طرح سا ہارر ٹچ آتا ہے اور کوئی ٹاپکس ہمارا ایسا ہے، نہیں تو میں ہمیشہ وائٹ سوٹ پہنتا ہوں۔ آپ مجھے کبھی ملیں رینڈملی بھی، میری سوشل میڈیا فیس بک پہ آپ میری تصویریں دیکھیں، میں کلر ہی صرف سفید پہنتا ہوں، کالا یہ صرف شو کی وجہ سے ایک دو سوٹ میں نے رکھے ہیں، پہننے پڑتے ہیں، ادروائز مجھے تو لوگ تنگ آ جاتے ہیں، یار آپ کے پاس صرف سفید ہی رنگ ہے، اور میں سنت کے مطابق زیادہ رنگ سفید پہنتا ہوں۔ شادیوں پہ بھی، میری ریسنٹلی دوست کی شادی ہے، اس پہ بھی میں نے تینوں دن سفید سوٹ پہنا ہوا ہے، اور میں سفید پہنتا ہوں، کالا نہیں پہنتا۔ یہ کالا صرف یہ انٹرویوز والے آتے ہیں، ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جی آپ کالا پہنے، وہ لائٹیں ہوں گی اور وہ ذرا نا کچھ گلو ہوتا ہے، کچھ ذرا چیز نا ذرا سامنے اٹریکٹ ہوتی ہے، وہ اس وجہ سے ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل کو خود ڈسکس کریں، ڈائگنوز کریں، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ چھوٹے سے مسئلے پہ کسی پیر فقیر جھوٹے کے پاس مت جائیں، وہ آپ کے دل میں صرف نفرت ہی پیدا کرے گا ایک دوسرے کے لیے، وہ محبت کبھی بھی پیدا نہیں کرے گا۔ تو دیکھتے رہیے اسٹے ود آمنہ، اور کوئی بھی آپ کو سوال ہے، کوئی بھی جن کے متعلق، پری کے متعلق کوئی بھی سوال ہے، آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں اور ہم آپ کو دوبارہ سے گائیڈ کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے اسٹے ود آمنہ، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔